بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو کہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر مظہر ایاز ہے اور میں ویٹرنری اینڈ پیٹ برڈز ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کرتا ہوں اور ان کا ماہر بھی ہوں۔ آج ہم اپنے چینل سے ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشن سے جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ عام پرابلمز ہے وہ ہے کنجینیٹل لیگ ڈیفارمیٹیز ان ینگ پیٹ برڈز۔ یہ جو عام ہم اپنے پاس بیجریز اور بیجیگرز اور بیجیز، یہ ان کے ڈیفرنٹ نام ہیں، وہ جب ہم پالتے ہیں تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کافی ساری پرابلمز ہوتی ہیں۔ ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ان کو ڈائگنوز یا تشخیص کر سکتے ہیں اور ان کا ہم علاج یا اس کا ہم سلوشن یا اس کا حل کس طرح نکال سکتے ہیں۔ یہ آج کا جو پرابلم ہے یہ ہمارے پیٹ لورز ہیں جو کہ پیٹ برڈز میں اپنے انہوں نے شوق سے رکھے ہوئے ہیں پرندے، یہ انہوں نے آج ہمیں بھیجا ہے، جو کہ میں نے کہا کہ میں آپ ویورز کے لیے، دوستوں کے لیے اس کو اپنے چینل پہ آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ مفید معلومات جن سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور اس پرابلم سے آپ کے آئندہ جو ہیں چوزے وہ محفوظ رہیں۔ اس میں آپ جیسے کہ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹے چوزے میں جس کی عمر ابھی چھوٹی ہے، پاری ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے نکلے ہیں، تو اس کی لیگ کی ڈیفارمیٹی ہے جو آگے مڑی ہوئی ہے، اور یہ جو ڈیفارمیٹی یا پرابلم ہے اس کو ہم کنجینیٹل لیگ ڈیفارمیٹی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا آگے میں مزید آپ کو ڈسکس کر کے بتاتا ہوں۔ اس مسئلے کے یا اس پرابلم کے دو تین نام ہیں، جس کو سپلے لیگ کہتے ہیں، روٹیشنل لیگ ڈیفارمیٹی کہتے ہیں، اور جو کہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹانگ کے اندر لیگامنٹ ہوتے ہیں جو کہ سٹیفل اینڈ فیمر کے ہیں، ان میں بعض دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ٹیبیو ٹارسل اینڈ ٹارسو میٹاٹارسل جو بونز ہیں ان کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ عام طور پر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو برڈ ہے وہ چل نہیں سکتا اور اس کے اور کافی سارے پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے صحیح فنکشنز یا چلنے پھرنے کے کام نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے بھائی شہباز نے بھیجی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس چھوٹے سے جو چکن ہے یا ینگ برڈ ہے اس کی ٹانگوں کا پرابلم ہے، اور اس پرابلم میں جو چکن ہے وہ یا ینگ برڈ ہے یا جو نیا پرندہ ہے وہ چل پھر نہیں سکتا، اور چلنے میں جو ہے نا اس کو پرابلمز ہوتی ہیں، ریلیکٹنٹ ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس برڈ کی جو ہے نا ایک ٹانگ بڑی ہے اور ایک ٹانگ جو مڑی ہوئی ہے، کرمبلڈ ہے، اور اس میں بھی برڈ جو ہے نا وہ بیٹھا رہتا ہے، آگے نہیں چل سکتا، اور اس کی وجہ سے اس کی موومنٹ میں پرابلم ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر جو برڈ ہے یا جو چھوٹا چوزا ہے وہ اٹھنے میں پریشانی محسوس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر چلتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، جب کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور چل بھی نہیں سکتا۔ اس کی جو چال ہے اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اس طریقے سے اس کی ہوتی ہے، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ مڑی ہوئی ہوتی ہیں یا آگے مڑی ہوئی ہوتی ہیں یا بعض دفعہ پھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ ایک ٹانگ میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ دونوں ٹانگیں بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ اور جب ہم ان کی وجوہات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اب تک جو وجوہات ملی ہیں وہ تقریباً 6 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے ان لائن بریڈنگ ہے کہ وہی پرندے وہ آپس میں میٹ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور وہی آپس میں جو ان سے جو کلچ پیدا ہو رہے ہیں وہی پھر آگے جا کے بریڈ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم ان لائن بریڈ کہتے ہیں۔ اور دوسری اس کی جو وجہ ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ کنجینیٹل کاز ہے کہ جب برڈ جو بچے پیدا کر رہے ہیں یا جو انڈے دے رہے ہیں ان کے اندر ایسے پرابلم ہوتی ہے اور وہ پرابلم آگے بچوں میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس کو ہم کنجینیٹل پرابلم کہتے ہیں۔ گو کہ ہم اس کنجینیٹل پرابلم کو کافی سارا فیس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کی کوئی طریقہ کار بھی سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم
اس کو بہتر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بائی برتھ پرابلم، کہ جب چوزا انڈے سے باہر نکلا ہے تو اس وقت غلطی سے ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور یا ان کے اوپر، ان کی ٹانگوں کے اوپر انہیں کوئی پرابلم پیدا کر دی ہے. اور نیکسٹ جو کاز ہے وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، کہ خوراک کے اندر کچھ چیزیں کم ہیں، وہ ان کو پراپر خوراک نہیں مل رہی، جس میں وٹامن ڈی بھی ہو سکتی ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. پھر جو نیکسٹ ہے بڑا پرابلم وہ انفیکشنز ہیں. بعض وائرس کے انفیکشن ہیں، بعض بیکٹیریل انفیکشن ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ سپلائی لگ جو ہے یا جو لیگ ڈیفارمیٹیز ہیں، ٹانگوں کا چھوٹا بڑا ہونا ہے، یہ ہو سکتی ہیں. اور آخر میں ہے پیراسیٹک پرابلمز، کہ ان کے پیٹ کے اندر بعض چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، کرم ہوتے ہیں، یا کوئی اور بعض کوکسیڈیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ جو آگے چوزے پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلمز ہو سکتی ہے. ہم اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہمارا سب سے بڑا مین مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور آپ لوگوں کے آگے برڈ بہتر ہوں. جو کنجینیٹل پرابلم ہے اس کو دور کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. گو کہ ہم اس میں ان کی جو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے آنے والے پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا مشکل ہو، لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا، اب جو برڈ پیدا ہو گیا ہے اس میں ہم سپلنٹ لگا سکتے ہیں یا پی او پی لگا سکتے ہیں اس کی ٹانگوں کو، کہ تاکہ ان کے جو ٹینڈنز ہیں یا ان کی جو بونز ہیں جو ڈیفارمڈ ہو چکی ہیں وہ بہتر ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم اس کی نیوٹریشن یا بیلنس ڈائٹ کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، کہ تاکہ اس میں جو کمی بیشی آ رہی ہے اس کی خوراک میں اس کو بہتر کیا جا سکے، جو کہ ہمارے اپنے بس میں ہے. پھر جو انکلوئر ہے یا جو جنگلہ ہے جس میں ہم ان کو رکھتے ہیں، ان میں بعض دفعہ کمی بیشی ہوتی ہے، جس میں اس میں بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، برڈ سیدھا نہیں ہو سکتا، یا اس کا جو سبسٹریٹ مٹیریل ہے وہ جو ہے نا صحیح انایڈیکویٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ ہم اس کی فیڈ میں کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن ڈی ایڈ کر کے بھی ان پرابلمز کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو کلچ ہے تو اس میں پرابلم آ گیا، لیکن جو نیکسٹ کلچ ہوگا ہم ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی خوراک بہتر کر کے اپنے ہمارا جو نیکسٹ کلچ ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. پھر ہم ہوبلنگز فار دا لیگ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ چھوٹی نان ایڈیسو ٹائپ کی چھوٹے چھوٹے جیسے سپورٹ ہوتی ہیں وہ لگا کے ہم ٹانگوں کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں. پھر برڈ کی ایکسرسائز ہے وہ بھی کرانے سے کافی سارا مسئلہ اس کا حل ہو سکتا ہے. پھر اگر ہم اپنی لیب میں اس کو چیک کریں اور دیکھتے ہیں اگر ان میں کوئی انفیکشن موجود ہے تو اس کا پراپر علاج کر کے وہ بھی ہم انفیکشن کو کنٹرول کر کے بہتر کر سکتے ہیں. پھر اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ پیراسائٹس موجود ہیں تو پیراسائٹس کی بھی ٹریٹمنٹ کر کے ہم بہتر کر سکتے ہیں. پھر جو اس کی بیڈنگ ہے جہاں پہ ہمارا جو برڈ بیٹھتا ہے، اگر وہاں پہ جو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے کٹنگز ڈال کے یا وہاں پہ جو برادہ تھوڑا سا ڈال کے، جو بڑا برادہ ہوتا ہے چھوٹا نہیں، تو وہ ڈال کے بھی ہم ان کو کچھ آرام دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو پراپر طریقے سے حل کریں اور سالو کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے کافی سارے مسائل ان کو فالو کر کے یا اس کو دیکھ کے یا ان کے اوپر عمل کر کے کافی سارے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی آپ کو محسوس ہوتا ہے مسئلہ تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو ویو کریں تاکہ آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں مفید لگی ہوں گی اور آپ کے کافی کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم قیمتی دیا، اور اس میں سے آپ کو جو چیزیں اپنے کام کی بہتر لگے ان کو یاد بھی کر لیں اور نوٹ بھی کر لیں تاکہ آئندہ زندگی میں آپ کے کام آئے. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اب ہمارے اس چینل کو آپ لائک بھی کریں اور اس سبسکرائب کے بٹن کو پریس بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو نئی معلوماتی ویڈیوز
اپلوڈ ہوں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ ان سے مستفید ہوں۔